الرحمن الرحیم عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العنة وانتقاص الماء قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المزمزة رواہ مسلم۔ یہ روایت جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، گزشتہ ہفتے بھی ہم نے یہی روایت پڑھی تھی۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 چیزیں امور فطرت سے ہیں۔ عشر من الفطرہ، 10 چیزیں امور فطرت سے۔ تو یہ امور فطرت سے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انبیاء کا طریقہ۔ فطرت سے مراد طریقہ۔ اس لیے حضرت ابو عوانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اس میں جو لفظ آیا ہے وہ عشر من السنہ، 10 چیزیں سنت سے ہیں۔ تو فطرت سے مراد یہاں پر انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ 10 چیزیں انبیاء کے طریق سے ہیں۔ یعنی انبیاء علیہ السلام نے جس طریقے پر خود زندگی گزاری اور اپنی امتوں کو جس پر چلنے کی ہدایت دی، ان میں یہ 10 باتیں شامل تھی۔ گویا مطلب کیا ہو گیا کہ یہ 10 چیزیں انبیاء علیہ السلام کی متفقہ تعلیم اور ان کے مشترکہ معمولات میں سے ہیں۔ چنانچہ گزشتہ ہفتے ہم نے مونچھوں سے متعلق، داڑھی سے متعلق، مونچھ کتنی ہونی چاہیے، داڑھی کتنی ہونی چاہیے، داڑھی کا منڈانے کا کیا حکم ہے، وہ تفصیلات ہم نے گزشتہ بیان کی تھی۔ اور اسی طرح مسواک کے سلسلے میں کہ مسواک کے فوائد کیا کیا ہیں۔ اب چوتھی چیز ہے واستنشاق الماء، ناک میں پانی لے کر اس کی صفائی کرنا۔ یعنی ان 10 چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان ناک کو اچھی طرح صاف رکھے، بالخصوص جب انسان سو کر اٹھتا ہے، جب انسان سو جاتا ہے۔ علماء نے لکھا کہ انسان کے سارے راستے بند ہوتے ہیں، ناک کا راستہ کھلا رہتا ہے، تو وہاں پر شیطان بیٹھ جاتا ہے، اپنا اڈا جماتا ہے اور انسان کے دماغ میں وہاں سے وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ انسان کے دماغ میں مختلف وساوس ڈالتا ہے۔ تو جب اٹھو تو حکم دیا گیا کہ کیا کرو، ناک میں پانی ڈالو اور چھڑک اس کو کیا ہو صاف کرو اچھی طرح، تو اس سے جو ہے وہ اڈا بھی اس کا ختم ہو جاتا ہے، دماغ بھی فریش ہوتا ہے۔ دماغ بھی چونکہ طبی لحاظ سے جو ڈاکٹرز ہیں تو اس سے ایک فرحت ملتی ہے کہ جب انسان ناک کو اچھی طرح صاف کرتا ہے تو جو گندگی ناک میں ہوتی ہے اس کی صفائی ہو جاتی ہے، دماغ کو سکون ملتا ہے۔ تو اس لیے جو ناک کے اسپیشلسٹ ہیں، یعنی ناک گلے کے جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ ناک کی صفائی رکھتے ہوں گے، جو لوگ ناک کی صفائی رکھتے ہو، انہیں کینسر نہیں ہو سکتا، انہیں کینسر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیے یہ بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ارشاد فرمائی، تحقیقات آج ہو رہی ہے، اس میں فوائد ہو یا نہ ہو وہ تو درکنار، لیکن جب آقا نے ایک چیز کی ترغیب دے دی اور آقا نے ایک چیز کے متعلق ارشاد فرمایا تو اسے ہمیں اپنی عملی زندگی میں اتارنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اب اس پر تحقیقیں ہو رہی ہیں، ریسرچ ہو رہی ہے، ریسرچ ہو کر اب پتہ چلا کہ اس کے فوائد کیا کیا ہیں۔ تو کیا فرمائی چوتھی چیز؟
ناک کو اچھی طرح، اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ جہاں اور چیزوں کی صفائی کی تعلیم دیتا ہے، وہ اپنے انسان کے جسم کی صفائی کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ اسی میں سے ایک جز ہے کہ اپنی ناک کو پانی ڈال کر اچھی طرح صاف کرو۔ یہی اسی لیے یہ حکم بھی ہے کہ ناک کے بال بڑے ہو جائیں تو ان کو کاٹ دو۔ کیوں کہ ناک میں گندگی پیدا ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ بالوں پر لگتی ہے، بعض مرتبہ نظر آتی ہے تو اس سے دوسرے کو کراہیت محسوس ہوتی ہے۔ چنانچہ بعض طبقہ ایسا بھی ہے جو بالکل بال نہیں کاٹتے ہیں، بڑے بڑے لمبے بال ہو گئے، سر کے بال ہو گئے، داڑھی کے بال بھی چھوڑ رکھے، مونچھیں بھی بڑھ گئی، ناک کے بال بھی بڑھ گئے، عجیب دیکھ کر کراہت ہوتی ہے۔ لیکن اسلام نے حکم دیا ہے صفائی اور ستھرائی کا، لہذا ناک کو اگر بال بڑھ جائیں تو اس کو کینچی سے کتر دیا جائے۔ بہتر تو یہ ہے کہ اکھاڑ دیا جائے، لیکن بعض مرتبہ اکھاڑنے سے تکلیف ہوتی ہے تو اس کو کترنا بھی جائز ہے، تو اس کو کتر دیا جائے۔ غرض یہ کہ ناک کو صاف رکھا جائے۔ اسی طرح وقص الاظفار، ناخن کا تراشنا، ناخن کا کاٹنا۔ پانچویں چیز کیا بنائی؟ یعنی انبیاء کی سنت یہ ہے، انبیاء کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ناخن بڑھ جائیں ان کو کاٹا جائے۔ آج کل فیشن چل پڑا ہے لمبے لمبے ناخن، بالخصوص یہ آج کی نوجوان جو لڑکیاں ہیں وہ بڑے لمبے لمبے ناخن اور اوپر پالش وغیرہ جنہیں کیا کیا لگاتے، یہ ایک فیشن ہو گیا۔ اسلام کہتا کہ نہیں، ان کو تراش دیا جائے، کاٹ دیا جائے، لیکن ناخن کے کاٹنے کا کوئی خاص طریقہ شریعت نے مقرر نہیں کیا ہے۔ چنانچہ بعض اردو کی کتابوں میں یہ جو لکھا ہوا ہے کہ دائیں ہاتھ کی شہادت کے انگلی سے شروع کیا جائے اور پھر کاٹتے کاٹتے بائیں کے اور پھر بائیں کا انگوٹھا، پھر آخر میں سب سے آخر میں دائیں کا انگوٹھا کاٹا جائے۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں علامہ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ اس کا سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ چیز سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ طریقہ اس حیت کے ساتھ اور اس انداز سے کاٹا جائے نہیں، ناخن کا کاٹنا ہے۔ چنانچہ ہاں روایت میں بھی یہ ہے قص الاظفار، ناخن کو تراشنا، لیکن یہ طریقہ نہیں بتایا گیا کہ کدھر سے کاٹنا، کدھر سے کاٹنا، اس کا جو طریقہ یہ ثابت نہیں ہے، کیسے بھی کاٹ دو۔ تو مقصود اصل صفائی ہے۔ کیوں کہ جب آدمی کے ناخن بڑھ جاتے ہیں میل کچیل اس میں داخل ہو جاتے ہیں، آدمی استنجا بھی اسی سے کر رہا ہے، کھانا بھی کھائے گا تو میل کچیل داخل ہو جاتے ہیں، تو یہ بات نظافت کے خلاف ہے، صفائی ستھرائی کے خلاف ہے، اور یہ گندگی کی علامت ہے کہ انسان لمبے ناخن رکھ کر اور پھر یہ تمام کام، اس میں درن بھی جمع ہے، میل بھی جمع ہے، اور پھر اسے یعنی انسان کی طبیعت کیسے گوارا کر لیتی ہے۔ فطرت سلیمہ اس چیز کو گوارا نہیں کرتی، انسان کو کراہت ہوتی ہے۔ چنانچہ بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے، آج کل تو میڈیا کا دور ہے، بڑے لمبے ناخن، 1 گز کا ناخن بنا رکھا ہے، اس کو ساتھ لیے پھر رہا، آپ کی شکل ہے، ساتھ لیے پھر رہا، اس کی حفاظت کر رہا، سوتے میں، بیٹھتے میں، لیٹتے میں، تو اس عذاب میں مبتلا ہونے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ناخن تراش دو، کاٹ دو، بلکہ حکم کیا دیا؟ بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ناخن بھی تراشو، ہر ہفتے میں تراشو۔ بہتر یہ ہے، یعنی اگر بڑھ جائیں، یوں تو 40 دن سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، 40 دن سے اگر اوپر ہو جائیں تو پھر تو کاٹنا ہی کاٹنا ہے۔ بعض لوگوں کے ناخن بہت جلدی بڑھتے ہیں، تو ہر جمعہ کو صفائی ستھرائی کم سے کم کرنی چاہیے۔ تو کیا فرمایا؟ ناخنوں کو تراشا جائے۔ دیکھو ناخنوں کو صاف ستھرا رکھا کرو۔ کیوں؟ آج کل اس ناخنوں کو بھی اسپیشلسٹ ڈاکٹرز آ گئے ہیں، چونکہ آج کل کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کا تعلق ناخن سے ہے، بعض بیماریاں ایسی ہیں، اور پھر وہ بیماری جسم میں سرایت کرتی جس سے دیگر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اسلام تو پہلے سے کہہ رہا ہے کہ اپنے ناخنوں کو صاف رکھو، جب صاف ستھرا رہیں گے تو وہ بیماریوں سے دور رہیں گے۔ تو صفائی اور ستھرائی ہمیں مذہب اسلام سکھاتا ہے ہر چیز کی، تو لہذا اپنے ناخنوں کو صاف ستھرا۔
بعض لوگ منہ سے کاٹتے ہیں، اس کی ممانعت ہے، ناخنوں کو منہ سے نہ کاٹا جائے۔ ایک علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بہت بڑے عالم ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو آدمی ناخن منہ سے کاٹتا ہے اندیشہ ہے اس کو برس کی بیماری ہونے کا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ برس کی بیماری ہو جاتی ہے۔ لہذا ناخن دانتوں سے نہیں تراشنا چاہیے، کاٹنا چاہیے، بلکہ کسی آلے سے، کسی دھاردار چیز سے کاٹنا چاہیے۔ اور آج کل تو بڑے آسان آلے آ گئے، اب تو ایسی مشین آ گئی کچھ کرنے کی، یوں دبانے کی، کاٹنے کی ضرورت نہیں، اس مشین میں یہ انگلی اتنا حصہ داخل کرو وہ خود ہی کاٹ دے گا آپ کا۔ اس طرح کی چیزیں یعنی جب نئی چیز آ رہی ہیں آسان، تو اسلام ہمیں صفائی کی تعلیم دے رہا ہے، اور نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں جن سے ہم اپنے جسم کی صفائی اچھی طرح کر سکتے ہیں۔ تو ناخنوں کو تراشنا چاہیے، کاٹنا چاہیے۔ اور آگے فرمایا غسل البراجم، انگلیوں کو، جوڑوں کو جن میں اکثر میل و کچیل رہ جاتا ہو، دھونا۔ جو جوڑ ہیں، جتنے بھی جو جوڑ ہیں، جیسے انگلیاں ہیں، اب یہاں بغل ہے، تو اس میں کیا ہے، جیسا آج کل گرمی کا موسم ہے، پسینے کی وجہ سے میل جمع ہو جاتا ہے، اس سے بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان جب مجلس میں بیٹھتا ہے تو اس کے جسم سے بدبو آئے گی، لوگ اس سے نفرت کریں گے، اس سے تنفر کی شکل پیدا ہوگی۔ نماز میں کھڑا ہوگا تو اس سے بھی جو ہے گویا کہ وہ مسجد کے ماحول میں بھی اس عالم میں آ رہا ہو کہ اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہو، تو اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ کیا کرو؟ صفائی، انگلیوں کو اچھی طرح صاف کیا کرو، میل کچیل درن کہیں پر جمع نہ رہے۔ پیر کی انگلیاں ہیں وہ ملی ہوئی رہتی ہیں، اس میں گرمی کا موسم ہے تو اس میں میل جمع ہو جاتا ہے، اگر آپ اس کی صفائی نہ کریں۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ جب آپ وضو کر رہے ہو تو وضو کرتے وقت مستحب یہ ہے کہ پیر کی انگلیوں میں بائیں ہاتھ کی چھنگلی انگلی ڈال کر اس کو اوپر سے نیچے تک، تاکہ اس میں جو کچھ میل کچیل ہو اس کی صفائی ہو جائے۔ آپ اندازہ کریے اسلام کتنا بہترین مذہب ہے، کتنی یعنی بظاہر یہ چھوٹی چیزیں ہیں، بظاہر چھوٹی چیزیں ہیں۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جمعہ کا دن ہوتا ہے، انسان اپنا خط بناتا ہے اور دانتوں کی صفائی کرتا ہے، اپنے بالوں کی صفائی کرتا ہے، جو زائد جسم پر بال ہے، اور کیسا محسوس کرتا ہے؟ ہلکا پھلکا، ایک عجیب قسم کی جو ہے فرحت محسوس کرتا ہے۔ تو مذہب اسلام نے ہمیں ان چیزوں کی تعلیم دی ہے، تو کیا کریں؟ غسل البراجم، انگلیوں کے جوڑوں کا دھونا، جہاں میل کچیل جمع ہو جاتا ہو ان کا دھونا۔ ونتف الابط، بغل کے بال لینا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں، بعض مذاہب کے لوگ کہ بغل کے بال نہیں کاٹتے، یعنی آپ گرمی کا موسم کیسے وہ برداشت کرتے ہیں، اور کیسے ان کے گھر والے اور ان کی جو ہے مجلس والے، کیا اس میں تعفن پیدا نہ ہوتا ہوگا؟ یقیناً۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ بغل کے بال ہو، اصل حکم تو یہی ہے، اکھاڑ دو ان کو۔ کیا کر دیا جائے؟ اصل یہی ہے، چونکہ جب اکھاڑ دیں گے جڑ سے نکل کر آتا تو جلدی نہیں پیدا ہوگا، دیر میں ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ وہ حصہ نرم ہے، کھال وہاں کی نرم ہوتی ہے تو نازک ہوتی ہے، تو آدمی کو اکھاڑتے ہوئے تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو اس کو کاٹ بھی سکتا ہے، اس طرح سے بھی کاٹ سکتا ہے، ریزر سے بھی کاٹ سکتا ہے۔ یا آج کل ایسے پاؤڈر آ گئے اور ایسی کریمیں آ گئی کہ اس کو کریم لگا کر ان بالوں کو صاف کر سکتا ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ تو کیا کرے گا؟ نتف الابط، بغل کے بال لینا۔ تو بغل کی صفائی بھی کرو، چونکہ ظاہر بات ہے کہ انسان کپڑے پہنے رہتا ہے اور یہ حصہ تھوڑا بھیچا بھی رہتا ہے، دبا رہتا ہے، پسینہ زیادہ آدمی کو آتا ہے، اور بالخصوص اس موسم میں، گرمی کے موسم میں، تو اس لیے انسان کو صفائی ستھرائی کا خیال خود رکھنا چاہیے۔ اور اگر چھوٹا بچہ ہے تو ماں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، چونکہ میل کچیل پیدا نہ ہو، اس سے مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، ہے نا، جنگاسے ہیں، وہاں پر جو ہے میل جمع ہو جاتا ہے، بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اسلام ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ان تمام جگہوں کی صفائی رکھو۔ اور آگے کیا حکم دیا؟ وَأَلْقُ الْعَنَا، دیکھو اسلام کیسا پیارا مذہب ہے۔ زیر ناف بال کا کاٹنا، زیر ناف بال کی صفائی۔ اب دیکھو زیر ناف بال کی صفائی، کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں اس حال میں زندگی گزر کرتے ہیں کہ ان کے ہاں بال نہیں کاٹتے ہیں،
یعنی کتنی اذیت ہوتی ہوگی کہ آدمی کا بال بڑھتے ہیں اور پھر وہ ان بالوں کو لیے پھر رہا، اس کے اندر جو ہے پسینے سے تعفن پیدا ہوتا ہے، میل کچیل کی شکلیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو دیکھیے اسلام کیا کہہ رہا ہے، اسلام کہہ رہا حلق العانہ، مرد ہو یا عورت ہو اپنے زیر ناف بالوں کو کاٹا جائے۔ اب کاٹنا اس طرح سے بھی کاٹ سکتا ہے، مشینیں آ گئی ہیں ریزر، اس مشینوں سے بھی کر سکتا ہے، لیکن بعض مرتبہ آدمی مشین نہیں چلا سکتا ہے، اس طرح بھی نہیں چلا سکتا ہے۔ تو میں نے ابھی بتایا کہ کچھ اس طرح کی اب کریمیں آ گئی ہیں، اس طرح کے پاؤڈر آ گئے، اس کے لگانے سے بال صاف ہو جاتے، تو وہ بھی لگا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہر ایک کے لیے اس کی اجازت ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد ہے صفائی اور ستھرائی، چاہے وہ ریزر سے ہو، چاہے وہ اس طرح سے ہو، چاہے وہ کسی کریم کے ذریعے ہو۔ تو شریعت نے ہمیں ان جگہ کے بالوں کی صفائی کا حکم دیا ہے، تو اس کو صاف کرتے۔ تو کیا فرمایا؟ حلق العانہ۔ اب حلق آنا یہ بال کہاں سے کہاں تک ہے؟ ناف کے نیچے سے لے کر جتنے بھی بال ہیں نیچے تک جو ہے ان کو جو ہے صاف کر دیا جائے۔ بالکل ناف کے نیچے سے آپ جتنے بھی بال نیچے تک ہو ان تمام کو کیا کرے؟ صاف کرے، اور اہتمام کیا جائے کہ ہر ہفتے کاٹو، تھوڑے بھی بڑھے، چونکہ موسم گرمی کا ہے، گرمی کے موسم میں کیا ہوتا ہے؟ تعفن جلدی پیدا ہوتا ہے، عفونت پیدا ہو جاتی ہے، وہاں پر پسینے کی وجہ سے میل کچیل جمع ہو جاتا ہے، اور اس سے پھر بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اہتمام کرنا چاہیے، نہانے کا بھی اہتمام کرے اور اس کی صفائی کا بھی اہتمام کرے۔ اور آج کل تو مختلف قسم کی ایسی کریمیں وجود میں آ گئی ہے کہ ادھر لگاؤ اور ادھر بال صاف۔ تو جب یہ ایسی چیزیں آ گئی ہیں تو ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کریم نہیں لگانی چاہیے، عورتوں کے لیے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ صاحب کریم کا استعمال عورت کر سکتی ہے، مرد نہیں کر سکتا ہے، مرد بھی کر سکتا۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، آدمی اس کا پیٹ بڑا ہے، وہ اس طرح چلا نہیں سکتا ہے، ریزر کا استعمال وہ نہیں کر سکتا ہے، کرے گا تو کٹ جائے گا، زخم ہو جائے گا، تو وہ کیا کرے گا؟ تو وہ کریم لگا سکتا ہے، لگا کر کے اس کی صفائی کر دے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ریزر سے صاف کر سکتا ہے، وہ بھی اگر کریم کا استعمال کر رہا ہے تو وہ بھی اس کے لیے بھی جائز ہے۔ مقصود کیا ہے؟ مقصود اصل انقاء ہے، صفائی اور ستھرائی۔ تو دیکھیے ہمارا مذہب کتنی عمدہ تعلیم دے رہا کہ اپنا جسم صاف ستھرا رکھو، اس طرح کی بدبو بھی تمہارے جسم میں پیدا نہ ہو، تمہارے جو بدن کے حصے پر جو زائد بال ہو ان کو بھی جو ہے شریعت حکم دے رہی ہے کہ ان کی بھی صفائی رکھی جائے۔ تو کیا فرمایا؟ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ، کیا فرمایا گیا؟ جوڑوں میں جو میل کچیل جمع ہو جائے اس کو بھی دھو دیا جائے، بغل کے بال کی صفائی کی جائے، منہ زیر ناف کی صفائی۔ زیر ناف میں جو بال ہے یہ 40 دن سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، 40 دن سے اگر اوپر ہو جائے تو اور بال بڑھ بھی جائے، یعنی اگر بڑھے نہیں تو پھر کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بال اگتے ہی نہیں، تو اس کے لیے نہیں ہے، جب بال ہی نہیں تو کیا کرے گا؟ ہاں بال اگر بڑھا دیے اور 40 دن سے اوپر ہو گئے تو 40 دن تک اگر اوپر ہو جائے تو پھر نہیں، پھر اس کو کاٹنا ضروری ہے۔ تو زیر ناف کی صفائی اور پانی سے استنجا کرنا، وانتقاص الماء، پانی سے استنجا کرنا۔ اب ڈھیلوں کا تو سسٹم ہی ختم ہو گیا، پہلے ورنہ یہاں مسجد میں بھی رکھے رہتے تھے، کچی اینٹیں رکھے رہتی تھی، مساجد میں رکھی رہتی تھی، یعنی آپ اندازہ لگائیے اس وقت مٹی کے ڈھیلے رکھے رہتے تھے، مسانے قوی تھے اب کے مقابلے میں، اور اب تو کمزور ہیں۔ اب کیا کیا؟ بیٹھے، پیشاب کیا، پانی ڈالا اور کھڑے ہوئے، اور تجربہ کر کے دیکھ لو، آپ اچھی طرح صاف کر لو، سفید کپڑا پہنو، قطرہ ضرور آئے گا۔ مسانے کمزور ہیں اس وقت، لیکن اس کا اہتمام ہے ہی نہیں۔ استنجا کر رہے ہیں، خاص طور سے یہ باہر جو ہمارے مسجد کے دروازے پر بنا ہوا ہے، استنجا کیا، دھڑپڑ، جماعت کھڑی ہو گئی اور اپنا اٹھے اور جلدی سے آ کے وضو کر لیا، قطرات ضرور نکلتے ہیں، مسانے کمزور ہیں۔ تو اس لیے پانی سے
کیا کرے؟ پانی سے استنجا کرنا تو اچھی بات ہے، سنت ہے، انبیاء کا طریقے میں سے ہے، لیکن ڈھلے کا استعمال اگر کریں وہ بہت سی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ میں نے واقعہ پڑھا تھا کہ ایک انگریز نے اس کا تجربہ کیا، اور تجربہ کس طرح کیا کہ پیشاب بوتل میں لیا اور پھر اس کے بعد اس نے مٹی کا ڈھلا اس میں ڈالا، تو جتنے جراثیم تھے وہ سب ڈھلے پر آ گئے۔ تو اس نے کہا یہ تو بہت اچھی چیز ہے، اس نے بھی شروع کر دیا، وہ ڈھلے سے استنجا کرتا تھا۔ تو اس لیے کیا کرے؟ اگر آپ پانی سے بھی کر رہے ہیں، ڈھلا نہیں بھی ہے، پانی سے کر رہے ہیں تو اچھی طرح آدمی تھوڑا بدن کو حرکت دے دے، کھکار لے، سمجھ گئے، اٹھک بیٹھک کر لے، تو جو قطرات ہیں جو رہ جاتا ہے وہ نکل جائے، پھر اس کے بعد اچھی طرح پانی سے دھو کر کے پھر آدمی کو آنا چاہیے، ورنہ ایسے ہی دھڑپڑ کیا اور ادھر آئے اور ادھر جلدی سے استنجا کیا اور فوراً نکل آئے، نہ ہلا نہ جھلا، اب جب آدمی وہاں سے دوڑتا ہوا آئے گا تو یقیناً قطرات نکلیں گے۔ تو اس لیے آپ نے کیا فرمایا؟ پانی سے استنجا کرنا، تو پانی سے استنجا کرے، اچھی طرح اچھی طرح سے کھانس کر، کھکار کر، تھوڑا سا بدن کو حرکت دے کر، تاکہ اندر جو ہے کوئی قطرہ رہ نہ جائے، کوئی قطرہ رہ نہ جائے۔ تو دیکھیے اسلام آپ کے بدن کی صفائی ستھرائی کا حکم دے رہا۔ ہاں درمیان میں ایک بات آ گئی تھی، یہ بھی بتا دوں، یہ استنجا خانہ دیکھو ہمارا بھی یہ بنا ہوا ہے نا، تو مسجد کے دروازے پر کوئی اپنے گھر کے دروازے پر بنوا لے گا، ذرا بنوا کے دکھا دے۔ اللہ کے گھر میں جب آپ گیٹ میں داخل ہوں گے نا، بدبو آتی، جھرے آتی ہے پیشاب کی، دور ہونا چاہیے مسجد سے، لیکن پتہ نہیں مانتا نہیں کوئی۔ جگہ جگہ مساجدوں میں ہمارا یہ حال ہے کہ مسجد پر جو ہے وہ بالکل سامنے بنا رکھا کہ آدمی دروازے میں داخل ہو تو بدبو کے ساتھ داخل ہو، بجائے اس کے خوشبو ہے بدبویں لیتا ہوا داخل ہو۔ تو یہ مسجد کے گیٹ پر نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر پہلے یہ اہتمام تھا کہ گھروں سے لوگ وضو کر کے آتے، استنجا تو دور کی بات، لوگ گھروں سے وضو کر کے آتے تھے۔ اب ہر چیز مسجد میں چاہیے، ہر چیز مسجد میں چاہیے۔ اگر ذرا سا کچھ مسجد میں پنکھا نہیں چل رہا ہے یا کچھ خراب ہو گیا، لائٹ کی خرابی ہو گئی، پھر تو ایک تمام، پھر دیکھیے پوری مسجد کو سر کو اٹھا کے رکھ دیں گے۔ مسجد کا کیا نظام ہے؟ مسجد میں پنکھا صحیح نہیں، ارے اللہ کے بندے نماز پڑھو اور جاؤ، گھر جا کے اے سی میں بیٹھ جانا اپنے، گھر میں تو پنکھا بھی نہیں، مسجد میں اے سی چاہیے۔ عجیب حال ہے ہم لوگوں کا، یعنی مسجد میں آئیں گے نماز کے لیے، ذکر کے لیے، عبادت کے لیے، لیکن یہاں آنے کے بعد وہی شور، وہی تماشا، وہی ادھر ادھر مجلسیں لگی ہیں۔ ارے مسجد اللہ کا گھر ہے، نماز پڑھو، پنکھا ہے ٹھیک ہے، خراب ہو گیا، اپنا نماز پڑھ کے فرض پڑھو، گھر چلے جاؤ، گھر جا کے اے سی میں سنتیں پڑھ لو، تو گھر میں تو ہے ہی نہیں، معلوم ہو کہ گھر میں پنکھا بھی نہیں بیچاروں، اور یہاں مسجد میں آ کے سب سے زیادہ بول رہے۔ بہرحال تو مسجدوں کے دروازوں پر نہیں ہونا چاہیے، ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پانی سے استنجا کرنا۔ حدیث کے راوی زکریا ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ مصعب نے بس یہی دو چیزیں کی ذکر کی اور فرمایا کہ 10ویں جو چیز تھی وہ بھول گیا، میرا گمان یہی ہے وہ کلی کرنا۔ گمان کیا ہے؟ کلی کرنا، کلی سے منہ کی صفائی۔ دیکھو منہ کو صاف ستھرا رکھنا مختلف وجوہات ہیں، آدمی گفتگو کرتا ہے، بعض مرتبہ منہ صاف نہیں ہے، آپ نے صاف نہیں کیا، گوشت کے ریزے کیا ہوتے ہیں بعض مرتبہ دانتوں کے درمیان رہ جاتے ہیں، اگر آپ نے اس کی صفائی نہ کی تو اس میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے، بدبو پیدا ہو جاتی ہے، سامنے والے سے آپ گفتگو کریں گے، معلوم ہوا کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، دوسرے کو تکلیف ہوگی۔ اسی لیے فقہاء نے ایک مسئلہ لکھا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کے منہ سے بدبو آتی ہے یا جسم سے اس کے بدبو آتی ہے، اس کے لیے لکھا کہ وہ مسجد میں نہ آئے، اپنے گھر پہ نماز پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے آنے سے نمازیوں کو تکلیف ہوگی اور اس سے بڑھ کر فرشتوں کو تکلیف ہوگی، چونکہ حدیث میں ہے کہ مسجد سے بدبودار چیز کو دور رکھا جائے۔ اسی لیے ترمذی میں روایت ہے کہ کوئی آدمی پیاز یا لہسن کھا کر مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ کیوں؟
ملائکہ کو اذیت ہوتی ہے، ملائکہ کو اس سے اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسی بنیاد پر فقہاء نے بھی مسئلہ لکھ دیا کہ کیا ہے، جس کے بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بدن سے بہت تیز بدبو آتی ہے، منہ سے بدبو آتی ہے، تو ایسا آدمی کیا کرے؟ اپنے گھر پہ نماز پڑھے، مسجد بنائے، جماعت اس پر لازم نہیں رہتی پھر ایسی صورت کے اندر، کیوں کہ وہ دوسروں کی اذیت کا سبب بنے گا، انسانوں کی بھی اور ملائکہ جو اللہ کی لطیف مخلوق ہے، وہ تو ذرا سی چیز کو بھی ایک دم محسوس کر لیتے ہیں، تو ملائکہ کی اذیت کا سبب بن رہا، تو لہذا کیا فرمایا؟ وہ دور رہے۔ تو اسلام کتنا سنہرا اور کتنا عمدہ مذہب ہے جس نے ان تمام چیزوں کی ہمیں تعلیم دی۔ گویا کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ تمہارا جسم بھی صاف ستھرا رہے، تمہارے جسم سے کسی طرح کی بدبو اور کسی طرح کی اسمیل نہ آئے جو دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ یعنی انسان ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے خود بھی فرحت محسوس کرے گا اور دوسرے کو تکلیف سے بچانا تو ہے ہی۔ بظاہر یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی معلوم ہوتی ہیں، لیکن شریعت نے ہمیں ان چیزوں کا بھی اہتمام کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب پر رحم اور کرم اور عافیت کا معاملہ فرما، آنے والے برے حالات سے ہماری حفاظت فرما۔ رب کریم جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی عافیتوں سے مالا مال فرما۔ رب کریم جو بھی دشواریاں ہیں جس کے ساتھ آپ علیم اور خبیر ہیں، ہر ایک اے اللہ ہر ایک کے دکھ اور درد سے واقف ہیں، ہر ایک کی دل کی کیفیت کو جانتے ہیں۔ اے اللہ ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما۔ جو جس پریشانی میں مبتلا ہے رب کریم اس کو اس پریشانی سے نکال دیجئے، اپنی رحمتیں اور عنایتیں اس پر انڈیل دیجئے۔ خداوند قدوس پورے عالم کے میں امن و امان کا معاملہ فرما، عافیت اور سلامتی کا معاملہ فرما۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی ہیں ان کو ناکام فرما، ان میں آپس میں دراڑ پیدا فرما۔ ہمارے ملک میں بھی امن اور عافیت کا معاملہ فرما، ہر قسم کے دنگے اور فساد سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، تمام مدارس کی مراکز کی حفاظت فرما، تمام مدارس کی مراکز کی حفاظت فرما۔ رب کریم تمام مساجد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دین کے شاعر کی حفاظت فرما۔ خداوند قدوس ہمیں شرعی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہر قسم کی بے راہ روی سے حفاظت فرما، مرتے دم تک دین پر قائم رکھ، اسی پر ہمارا خاتمہ فرما۔ ہر قسم کے شرور و آفات اور بلیات سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، دین پر استقامت